اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے تمام نام بڑے اچھے ہیں، اس کو ان ناموں سے یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے 99 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام یاد کر لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رمضان شریف کی پر نور اور پر کیف گھڑیوں میں آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے سینوں میں اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کو محفوظ کر لیں، دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں پائیں گے۔ مشائخ کرام کا قول، آپ فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متصف ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء دو طرح کے ہیں۔ ایک طرح کے وہ اسماء ہیں جن کا عکس بندے کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق نصیب ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم، رؤوف، ودود، تو ان ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر رحم پیدا کرے، بندہ دوسروں کے لیے چاہت کے بازو پھیلائے، بندہ اپنی ذات میں سخاوت پیدا کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام کا عکس بندے میں مطلوب ہے وہ پیدا ہو جائے، تو اسی کو کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، کہ بندہ اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جائے تو اس بندے کے اندر وہ اوصاف پاکیزہ شخصیت پیدا کرنے میں، بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ ان اسماء کا جب تذکرہ آئے یا وہ پیش نظر ہوں یا زبان پر آ جائیں تو ان ناموں کا اثر ذات پر وارد ہو۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے قہار، جب یہ نام پڑھیں تو اپنی مقہوریت، اپنا عجز ذہن میں حاضر ہو اور ہر وقت یہ ذہن میں رہے میں عاجز ہوں، مقہور ہوں، وہ قہار ہے۔ جب اس کا پاک نام عزیز آئے، جو ہر شے پر غالب ہے، جو ہر کسی پر غالب ہے، تو بندہ اپنے آپ کی ذلت تامہ اور مغلوبیت کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے جو اسماء ہیں ان میں اس طرح کا اثر اپنے ذہن میں رکھنا، یہ تخلقوا باخلاق اللہ کی تشریح کے ضمن میں بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان پاک ناموں کو یاد کیجئے اور نام کی مناسبت سے اپنی شخصیت کو ڈیولپ کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس نیک کام میں مدد فرمائے۔